السلام علیکم جی. جس طرح روز عمران احمد خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ دی اور وکٹری سپیچ کے اندر انہوں نے دیگر بونگیوں کے علاوہ جو ایک اور بونگی ماری، وہ بونگی یہ تھی کہ اسلام آباد کے اندر حالیہ دنوں میں ایک بندے کی تقرری ہوئی ہے ایک اہم عہدے کے اوپر، جس کے بعد ہمارے لوگوں کے مشکل وقت شروع ہو گئے ہیں. اب یہ بندہ کون ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو تھا اس کے بعد رقیق عباسی اور اس طرح کی جتنی بھی جعلی آئیڈیز ہیں، یہ رقیق عباسی جو ہے نا، یہ اب نہیں بھونکے گا. یہ اوورسیز بیٹھ کے آئرلینڈ کے اندر بھونکتا ہے. وہ جو حویلیاں کے اندر جو 4 لوگوں کو براہ راست گولیاں مار کے عمران احمد خان نیازی نے شہید کیا ہے، ٹی ایل پی کے لوگوں کو، اس پہ بھی بولنا. ماڈل ٹاؤن کا تم نے بڑا شور مچایا ہوا تھا، اس پہ بھی تو بول، ٹھیک ہے؟ اس پہ نہیں بولے گا، منافق آدمی ہے. تو خیر، ویسے ہی ذرا میں نے کہا کہ اس طرح کے منافقین کو دیکھ کے غصہ کوثر کاظمی کی طرح چڑھتا ہے. اس طرح کے منافقین کو دیکھ کے نا غصہ جو ہے وہ کوثر کاظمی کی طرح چڑھتا ہے. پھر وہ سامنے کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے. مطلب اک جھندا بندہ یار، بکواس سن کے، جھوٹ سن کے. جبکہ آپ ریئلٹی سے پریوی ہوں، جب آپ حقیقت سے آشنا ہوں، تو پھر آپ کو اتنا ہی غصہ چڑھتا ہے جتنا کوثر کاظمی کو ایمن فیلڈ فلیٹ کے بعد چڑھا ہے. اور اس نے پھر جو ہے وہ جو روزانہ، یار ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ روزانہ اٹھ کے 5 پاؤنڈ کے اوپر جو ہے شور مچانے کے لیے سائیکو پینٹ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. وہ چلو تم ان کو اندر والوں کو گالیاں بکو، وہ جرنلسٹوں کو پڑ گئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کوثر کاظمی صاحب جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ مدار المحام آدمی ہیں جنہوں نے اے آر وائی سے یا سما سے میرا خیال ہے کیس جیتا تھا. ان کو ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا تھا، کسی افسر، مطلب میرا خیال سیکیورٹی افسر ہونے کا الزام لگا دیا گیا تھا. تو پھر انہوں نے مقدمہ کیا تھا اور جیتا تھا. مجھے شک پڑتا ہے یہ وہی ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے، یہ رقیق عباسی جیسے جو منافق ہیں، یہ نہیں بولیں گے اس طرح کے اوپر. جشن عید میلاد النبی کا جلوس جو تھا، وہ 12 ربیع الاول کو جو نہیں نکالنے دیا گیا تھا، وہ سعد رضوی صاحب نے اب لیڈ کیا. اور جب وہ ڈسبرس ہو رہا تھا، جب وہ، اور متعلقہ جگہ تک بھی نہیں جانے دیا اس کو، وہ راستے میں ہی انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن جب وہ جلوس کے حاضرین جو تھے واپس جا رہے تھے، تو ان کے اوپر براہ راست فائرنگ کی گئی. ہمارے پاس آخری اطلاعات یہی ہیں کہ 4 لوگ شہید ہوئے ہیں، جو ان کے اوپر بھرپور قسم کی شیلنگ کی گئی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو خیر، منافقین اس پہ نہیں بولیں گے. ہم نے اپنا جو تھوڑا بہت ایمان کا ہمارا جتنا کا حصہ ہے دل کے اندر، اتنا کا حصہ ہم نے بھی ڈال دیا اس کے اندر. تو خیر، یہ بندہ کون ہے جی جو تقرر ہوا ہے اس کے اندر؟ یہ اسی عہدے کے اوپر تقرری ہے جس عہدے کے اوپر ایک شخص جو تھا وہ تقرر ہوا، اور جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کو ملنا تھا جو کہ چیف جسٹس بننے والے تھے. تو ان جج صاحب کو انہوں نے اپروچ کیا، کیونکہ ان جج صاحب کا کوئی بھانجا جو تھا وہ وردی میں تھا اور جونیئر افسر تھا. پھر اس جونیئر افسر کو تلاش کر کے کہا گیا کہ جی آپ کے انکل سے ملنا ہے. تو اس جونیئر افسر نے انکل کو کہا کہ جی وہ میری مجبوری ہے، محکمانہ مجبوری ہے، میں ڈسپلن کا پابند ہوں، چونکہ بڑے افسر نے کہا ہے کہ آپ سے ملنا ہے تو آپ ان کو استقبال کر لیجئے گا، اس کے باوجود کہ آپ ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. تو اس طرح بلیک میل کر کے ان جج صاحب سے ملاقات کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس جو کیس آئے گا، آپ نے اس کو مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو پھڑکا دینا ہے، ان کی اپیلوں کو اڑا دینا ہے، اور ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کیس آئے گا، میں اس کے میرٹ دیکھ کے ڈیسائیڈ کروں گا، میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا. تو اس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس شخص نے اس وقت کہا تھا کہ آپ، وہ جاسوس اعلیٰ نہیں بنا تھا اس وقت، وہ تو بہت پہلے سے ایکٹیو تھا نا، ٹھیک ہے؟ اس شخص نے کہا تھا آپ تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع کر دیں گے. یہ وہ والا عہدہ ہے جس کے اوپر نئی تقرری ہوئی ہے. اچھا، اس عہدے کے اوپر اس نئی تقرری کا کیا مطلب، کہ کانوٹیشن کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تک جو تھے وہ لالہ صحرائی جو تھے، وہ نظام کے اندر اتنا گند ڈال کے گئے ہوئے تھے کہ جب وہ اس عہدے، اس ادارے کی سربراہی سے نکل بھی جائیں
تو نظام جو ہے وہ اندر سے انہی کی ہی لائلٹی کے اوپر متمکن رہے اور انہی کو ہی رپورٹ کرتا رہے، یا کم از کم ان کو جسوسیاں ضرور بھجواتا رہے کہ آج کل اوتھے اے ہو رہا ہے جی، اوتھے اے ہو رہا ہے، اور وہ نظام اسی طرح قائم تھا۔ اطلاعات جو تھیں، تجزیات جو تھے، خبریں جو تھیں، بلکہ اسٹریٹجیز جو تھیں وہ وہاں سے جو تھیں وہ بتائی جاتی تھیں لالہ صحرائی کو، اور لالہ صحرائی جو تھے وہ اپنے ایجنٹ جو اپنا انہوں نے الو پال رکھا ہے اس کو بتاتے تھے، اور الو جو تھا وہ پھر مائک پہ بول دیتا تھا آ کے، الو نہیں باندر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ایمل ولی خان صاحب کو ریچھ کہا ہے، تو میں پھر اب اس بات سے پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ آپ اس کو باندر کہہ سکتے ہیں، میرا اب آپ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ میں پہلے منع کرتا تھا کہ یار اس کو باندر نہ کہیں، لیکن اب چونکہ اس نے ادھر کہہ دیا ایمل ولی خان صاحب کو، تو اب آپ اسے باندر کہہ سکتے ہیں۔ اور باندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، باندر جو ہے وہ ٹپوسیاں لگاتا ہے، اور جب ٹپوسیاں لگاتا ہے تو وہ جو پورا گھاگرا اس نے پہنا ہوتا ہے وہ الٹا اس کے سر کی طرف چلا جاتا ہے، جب وہ ہے تو اس کے تمام اثاثہ جات جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، عوام الناس کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ باندر کہہ سکتے ہیں، میں اس حوالے سے آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں۔ اب بھائی وہ جب دوسروں کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں تو دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ انہیں غلط ناموں سے پکاریں۔ میں کوئی اخلاقیات کا درس جو پہلے دیا تھا وہ واپس لیتا ہوں۔ تو خیر، وہ اس عہدے کے اوپر جو تھا وہ سلسلہ چل رہا تھا، اور عمران احمد خان نیازی کو جو اندر سے سپورٹ والی بات تھی نا وہ یہ اس عہدے کے اوپر جو تھی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے جو بندہ تقرر کیا اور جس نے اس کے بعد آنا تھا اور جس نے اس کے بعد آنا تھا، ساری وہ لائن سیٹ کر کے گئے ہوئے تھے کہ آئندہ بھی یہ رہے گا، اور سینٹورس گروپ زندہ باد۔ اب جب وہ اپنے نئے جو وڈے صاحب آئے نا سر، ہاں وڈے صاحب نے، کیونکہ ان کا خود اصرار ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، ان کی تصویر نہ دکھائی جائے، تو نہیں دکھائی جانی چاہیے، نئے وڈے صاحب نے اس عہدے کو ٹارگٹ کیا، اور اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسے دبنگ آدمی کو جو کہ لالہ صحرائی کا وکٹم رہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن کو کہ نکلوانے تک گئے لالہ صحرائی، وہ جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر جب آئے ہیں تو انہوں نے وہ کھرچ کے جو گند ڈال کے گئے ہوئے تھے لالہ صحرائی اس کو صاف کرنا شروع کیا، تو چیخیں تو نکلیں گی، گند کی پھر چیخیں تو نکلیں گی، لیکن چیخیں نکلی ہیں۔ اس دوران میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے حامد زمان اور سیف اللہ نیازی ان کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے اب تک جتنے بھی کریکٹر پکڑے گئے ہیں جو کہ عمران احمد خان نیازی کے بہاف پہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کا آخری سرا جو ہوتا ہے وہ سیف اللہ نیازی ہے کہ جی اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے، پھر اس اکاؤنٹ سے اس ڈالر میں ٹرانسفر ہو کے روپے میں آئے، اس اکاؤنٹ میں، پھر اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں گئے، اور آخر میں وہاں سے نکلوا کے سیف اللہ نیازی کے سپرد کر دیے گئے۔ تو سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ہر منی لانڈرنگ کا جو تھریڈ تھا اس کا آخری حصہ سیف اللہ نیازی صاحب تھے۔ ڈونیشنز آتی تھیں باہر سے، ان ڈونیشنز کو انکیش کر لیا جاتا تھا، ڈالر کے روپے، پاؤنڈ کے روپے بنا لیے جاتے تھے، اور وہ روپے جو تھے وہ سیف اللہ نیازی کے حوالے کر دیے جاتے تھے، اور سیف اللہ نیازی پھر ان کو کہاں پہ ٹھکانے لگاتے تھے یہی پوچھنا ہے۔ اور وہ جس این جی او انصاف فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں آتے تھے وہ اکاؤنٹ حامد زمان، بریزے آلے، ان کے سگنیچر سے کھلا ہوتا تھا، یعنی کہ انصاف فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ جو تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے ان دونوں کا نام نہیں لیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے یا ان کو عدالت میں پیش کیا جائے یا ان کی بازیابی کی جائے۔ کیوں نہیں کیا؟ کچھ شرپسند یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جنسی تشدد نہ ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہوتا ہے، اور وہ جنسی تشدد ویسے بائی دا وے آج تک کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں نہ شہباز گل کی اور نہ ہی اعظم سواتی کی اس میں ثابت ہو سکا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، لیکن وہ میڈیکل رپورٹ کہیں پہ بھی یہ سجیسٹ نہیں کرتی کہ ان کے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے۔
عمران احمد خان نیازی نے اس پریس کانفرنس کے اندر وہ ڈیٹ نہیں دی، وہ سنہری تاریخ نہیں دی جس کے اندر وہ نکلیں گے. تو اس کے اوپر نا مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا. ایک پہلوان صاحب جو تھے، وہ ایک پروگرام ہوتا تھا ٹاکرا، دلدار پرویز بھٹی مرحوم اس کے میزبان ہوتے تھے، اور ٹاکرے کے اندر نا ایک پہلوان صاحب آئے. ٹھنڈ پڑ رہی تھی اس وقت لاہور کے اندر، دسمبر کی سردیاں، اور اس کے اندر انہوں نے چکن کا موریوں والا کرتا پہنا ہوا تھا، تو اوپر پگڑ لگائی ہوئی تھی. تو میں اسی کے سٹائل میں بات کروں گا. پہلوان صاحب سے انہوں نے کہا مرحوم نے، دلدار پرویز بھٹی صاحب نے، کہ پہلوان جی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں. پنجابی چ کیا سی، اگر اجازت دیو تو پنجابی چ، پہلوان جی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ تو دسو. وہ پہلوان صاحب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی واقعہ تو ہونا نا زندگی میں. تو پہلوان صاحب سنان لگے، آؤ منٹو پارک والا کھاڑا، میری کشتی طے کراڑ پائی بھولے گانی والے نال. ادو بھولا بھی بڑے شبشبا گا سی، تے میں بھی بڑے دبدبے گا سی. ٹھیک. آؤ منٹو پارک والا کھاڑا، بدن تے تیل ملیا، ہلکا ہلکا کا سندور ملیا، 2 کبوتر چھڈے نے، ادھروں میں نکلیا تے ادھروں بھولا نکلے. تے جدوں میں نکلیا ادو رولا شروع ہوگا. تے دلدار پرویز بھٹی کہنے لگے، پہلوان جی جدوں تسی نکلے ہو تو رولا کیوں پڑا؟ یعنی پہلوان صاحب جب آپ نکلے ہیں تو رولا کیوں پڑا؟ عرض کردہ پیا واں، میں کھاڑیوں باہر نکل گیا تھا، بس اسے دن نہ نکلے ہوا، دوبارہ کھاڑے نہیں بڑھیا. تو عمران احمد خان نیازی بھی لانگ مارچ کی تاریخ دیتے ہوئے کھاڑیوں باہر نکل گئے نے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.